السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، زندگی جاویدہ مومن کی قربانی میں ہے، لذت آب بقا تلوار کے پانی میں ہے۔ معزز سامعین اکرام، قربانی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہم التحیۃ والثناء کی بے مثال ایثار کی ایک عظیم یادگار ہے۔ آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف کے آخری حصے میں بڑی تمنا اور آرزوؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا ہوئے۔ ظاہر ہے جو بیٹا بڑی تمنا اور آرزوؤں کے بعد ملا ہو، باپ کے دل میں اس کی کتنی محبت ہوگی۔ چنانچہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کیا، اے مولا، ابراہیم کو تو نے خلیل بنایا ہے، مگر ان کے دل میں بیٹے کی محبت پیدا ہونے لگی۔ پروردگار عالم کو یہ دکھانا تھا کہ فرشتوں اور اے تمام جہان والوں، جسے میں نے خلیل بنایا ہے اس کے دل میں سوائے مجھ رب جلیل کے کسی دوسرے کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کا امتحان لینے کے لیے آپ سے بیٹے کی قربانی طلب فرما لی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 8ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ کوئی پکارنے والا کہہ رہا ہے ابراہیم قربانی کرو۔ آپ صبح اٹھے اور آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کر دی۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کو بھی آپ نے یہی خواب دیکھا، ابراہیم قربانی کرو۔ آپ نے صبح اٹھ کر 200 اونٹوں کی قربانی کر دی۔ لیکن 10ویں ذی الحجہ کو بھی یہی خواب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، اے ابراہیم قربانی کرو، جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہو اس کی قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس وقت مجھے روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کوئی چہیتا اور پیارا ہے تو وہ میرا اکلوتا فرزند اسماعیل ہے۔ آپ نہ ڈرے نہ گھبرائے نہ کسی تردد اور تشویش میں مبتلا ہوئے، بلکہ بے دریغ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے حاجرہ اسماعیل کو تیار کر دو، آج اسے ایک بہت بڑے سخی کے ہاں میں مہمان لے جا رہا ہوں۔ پیکر محبت بیوی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرا کیا، بالوں کو سنوارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت 13 برس کے یا باختلاف روایات 7 برس کے تھے۔ پیکر میں نے محبت ماں نے آپ کو نہلا دھلا کر آراستہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آستین میں ایک چھری کو چھپایا، ہاتھ میں رسی لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، چلو بیٹا، ایک بہت بڑے سخی کے ہاں آج ہمیں مہمانی میں جانا ہے۔ چنانچہ آپ مکہ سے نکلے اور مینا کی وادی کی طرف آگے بڑھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ایک پیکر محبت باپ بے دریغ اپنی بیٹی کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا جل بھن اٹھا کہ آج اگر اسماعیل کی قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی تو دنیا کے لیے ایک رسم بن جائے گی کہ خدا کا بندہ حقیقی بندہ وہی ہے
جو خدا کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ چنانچہ وہ بھاگا ہوا فوراً حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہنے لگا، ہاجرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر کے گئے؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ آج ایک بہت بڑے سخی کے یہاں مہمانی میں گئے۔ کہا، اے ہاجرہ تمہیں معلوم نہیں، آج ابراہیم انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے، وہ آج انہیں ذبح کریں گے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ تو شیطان نے کہا کہ ہاں ایسا نہیں ہوا ہے، مگر آج ابراہیم کو حکم ملا ہے خدا کی بارگاہ سے کہ بیٹے کی قربانی کرو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار فرمانے لگی کہ جب میرا رب میرے بیٹے کی قربانی طلب کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کے سعادت مندی کی بات کیا ہوگی کہ ہم اس کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دیں، تو یہ سودا تو بڑا آسان ہوگا۔ تو اس قربانی میں خلل ڈالنے والا انسان نہیں، شیطان نظر آتا ہے، دور ہو جائے یہاں سے۔ شیطان وہاں سے خائب و خاسر ہو کر کے لوٹا اور چلتا ہوا مینا کی طرف آگے بڑھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے میں وہ کامیاب نہ ہو سکا، تو پھر حضرت اسماعیل کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا، کہنے لگا، اے اسماعیل تمہیں پتا ہے تمہارے باپ تمہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا، ایک بہت بڑے سخی کے یہاں مہمانی میں جا رہے ہیں۔ فرمایا، نہیں اسماعیل، یہ دیکھو تمہارے باپ نے آستین میں چھری چھپا رکھی ہے، ایک ہاتھ میں رسی ہے، یہ تمہیں آج ذبح کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیا کہیں ایسا ہوا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ تو شیطان نے پھر کہا کہ ہاں ایسا نہیں ہوا، مگر آج انہیں رب کا حکم ہوا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ میرا رب اگر میری قربانی طلب کر رہا ہے، میرے باپ کو اگر میری قربانی کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے خوش نصیبی کی معراج کیا ہوگی کہ ہم اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیطان یہاں بھی خائب و خاسر ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کیسا بیٹا ہوگا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پے کرے تسلیم و رضا ماحول کے اندر پروان چڑھ کر کے پرورش پائی تھی۔ اللہ اکبر۔ نہ ڈرے نہ گھبرائے، بلکہ جواب دے دیا کہ میرا رب اگر میری قربانی طلب کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے خوشی کا موقع کیا ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا اچھی بات کہی ہے، یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہونہار بچہ جس کی عمر ابھی صرف 13 برس کی ہوئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش کے اندر تربیت پانے والا یہ فرزند ابھی سے صبر و رضا اور ایثار اور رضا الہی کا ایسا طلبگار بن گیا کہ جان جانے کی پرواہ نہیں ہے، فکر ہے تو صرف یہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور ہم اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ شیطان یہاں بھی ناکام ہوا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ خواب کو تم حقیقت سمجھ بیٹھے۔ خواب میں شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی خواب میں آ کر تمہیں ایسا حکم دے سکتا ہے، اے ابراہیم یہ تمہارا اکلوتا فرزند بڑی تمناؤں کے بعد تمہیں ملا ہے اور تم اس خواب دیکھنے ہی پر اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان میں تجھے پہچانتا ہوں، تو ہماری اس قربانی کے اندر رکاوٹ مت بن۔ اور آپ نے کنکر اٹھایا اور شیطان کو مارا۔ آگے بڑھ لیے، کچھ آگے بڑھے، پھر شیطان آیا اور پھر کہنے لگا، ابراہیم مان جاؤ، پچھتاؤ گے، اپنے بیٹے کو قربان کر کے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک کنکر اٹھایا اور شیطان کو مارا۔ اس طرح 3 جگہ مینا میں شیطان نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، تینوں جگہ آپ نے اس پر کنکریاں ماری۔ حضرات یہ وہی کنکریاں ہیں اور یہ وہی جمرے ہیں جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی اور آپ نے اس کو کنکر مار کر کے بھگا دیا تھا۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو حجاج کرام رمی کے نام سے
حج کے ارکان میں سے جو ایک رکن ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر لخت جگر کو لے کر منا کی وادی میں ایک طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر کے آپ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا۔ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے خدا کی بارگاہ میں ذبح کروں گا، اے بیٹا تیری کیا مرضی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے کرے محبت بیٹا نہ ڈرا، نہ گھبرایا، نہ کسی تردد و تشویش کے اندر مبتلا ہوا، بلکہ فوراً اپنے والد محترم کو آپ نے جواب عطا فرمائے، ابا جان کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان فرماتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ ڈرے نہ گھبرائے، نہ کسی تشویش اور تردد میں مبتلا ہوئے، بلکہ آپ نے جو جواب عطا فرمایا وہ فرمان خداوندی کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ وصیتیں فرمایا کہ ابا جان میری کچھ وصیتیں آپ یاد فرما لیں، جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لیٹائیں تو میرے ہاتھ پیروں کو رسی سے باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پیر پھینکنے میں خون کے چھینٹے آپ کے جسم مقدس اور پیراہن کے اوپر لگ جائیں۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ مجھے جب زمین پر لیٹائیں تو چہرے کے بل لیٹائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے اور شفقت پدری جوش میں آئے اور چھری چلنے سے رک جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر نظر پڑنے سے شفقت پدری جوش میں آئے اور قربانی کرنے سے چھری رک جائے۔ چوتھی وصیت یہ ہے کہ میرے ذبح کی خبر آپ میری والدہ کو نہ دیجیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیروں کو رسی سے باندھا، آنکھوں پر پٹی باندھی، اور پے کرے ایثار باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راہ خدا میں لٹا دیا، اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چلا دی۔ اللہ اکبر، یہ کیسا منظر ہوگا! ملائے اعلیٰ کے فرشتے حیرت میں ہیں، الہ العالمین یہ کیسا تیرا بندہ ہے جو تیری رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو حکم دے دیا ہے، چھری خبردار جو اسماعیل کا بال بھی تو بیکا کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے لیٹے ہوئے تمنائیں کر رہے ہیں، مولا میری قربانی قبول فرما، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت کے ساتھ چھری چلا رہے ہیں، مگر چھری حضرت اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں اشکبار ہو جاتے ہیں، مولا کیا میرے خلوص میں، میرے اثار کے اندر کوئی کمی ہے کہ قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میرے فرشتوں دیکھو یہ ہے میرا خلیل، یہ ہے میرا خلیل جس کے دل میں صرف رب جلیل کی محبت ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو بے دریغ قربانی کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم نے فرمایا قرآن مجید میں اس منظر کو یوں ملاحظہ فرمائیے، فلما اسلما وتلھا للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں نے ہمارے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اس وقت کا حال نہ پوچھو۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا،
بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے جاؤ، حضرت اسماعیل کو ہٹاؤ اور وہاں دمبا لیٹا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ کام کے لیے یہ کام سیکنڈوں کا کام تھا۔ آپ نے فوراً جنت سے دمبا لیا، حضرت اسماعیل کو ہٹایا، وہاں جنتی دمبا لیٹایا، فرمایا ابراہیم چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، چھری چل چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس قربانی کی قبولیت کے اوپر بڑے خوش تھے، مگر جب آنکھوں سے پٹی کھول کر کے دیکھا تو وہاں ذبح کیا ہوا ایک دمبا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر یہ کلمات جاری تھے وللہ الحمد۔ یہی تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ خلیل کے دل میں صرف رب جلیل کی محبت ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی بے شک یہ بہت ہی کھلا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک بڑا ذبیحہ ایک بڑا فدیہ ہم نے ذبح کروا کر ان کا فدیہ کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس رسم کو پیچھے آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ آساں ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، یہ آساں ہے کہ انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی، یہ آساں ہے کہ انسان رنج اٹھائے سختیاں جھیلے، یہ آساں ہے کہ انسان جان بھی دے دے بآسانی۔ یہ سب آسان سے آسان طرح جانے من، لیکن بڑی مشکل ہے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی قربانی۔ کیا بیٹے کو قربان راہ حق میں اپنے ہاتھوں سے، نہیں دنیا میں کوئی بھی خلیل اللہ کا ثانی۔ حضرات گرامی، یہی وہ قربانی ہے جس کی یاد کو برقرار رکھتے ہوئے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربانی اللہ تعالیٰ نے واجب فرما دی، جو ہر مالدار صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو اس کو تم فطیبوا بہا نفسا، تم اسے خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف خون کے چند قطرے بہا دینے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایثار کا جذبہ پیدا کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فداگاری کے وہ تصورات ذہن و فکر کے اندر قائم کرو کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے دل میں صرف رب کی محبت ہو، اس کا اگر سر جھکے، اس کی گردن جھکے تو صرف فرمان باری کے آگے گردن جھکے، وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میرا رب اس سے کس چیز کا مطالبہ فرما رہا ہے، بلکہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب جو حکم ملے سر تسلیم خم کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیم کی پاکیزہ ایثار کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہمیں فرمان خداوندی کو اخلاص و للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔